کا خطبہ۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو واحد ہے، جو احد ہے، جو باقی ہے، جس کو فنا نہیں، جو اول ہے، جو آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ بعد ازاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، پس میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے نکلی تو آپ کو بقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں پایا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر زیادتی کرے گا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ دوزخی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، شب برات کی مزید حقیقت اس روایت سے بھی معلوم ہوتی ہے جو بیہقی میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی اس 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا کہ فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے مرنے والے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اعمال اٹھائے جانے کا یہ مطلب ہے کہ اعمال دربار خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور روزی کے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں جتنی روزی انسان کو ملنی ہے وہ سب لکھ دی جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو قیام کرو یعنی نمازیں پڑھو، اور دن یعنی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ اس حدیث مبارکہ سے شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم معلوم ہوا۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات کان لگا کر غور سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ برضاک من سخطک، واعوذ بک منک جل وجہک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری عفو کی پناہ چاہتا ہوں تیری سزا سے، اور تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیرے غصے سے، اور پناہ چاہتا ہوں تیری سختیوں سے۔ اے اللہ، میں آپ کی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، جیسے آپ نے خود فرمایا۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ رات کو یہ دعا پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا، ہاں تم بھی یہ کلمات یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتلا دو۔ یہ کلمات جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتائے ہیں۔ بیہقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں یہ دعا مانگنا بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، سجدہ کیا تجھے میرے ظاہر و باطن نے، اور میں سچے دل سے تجھ پر ایمان لایا، پس میرا یہ ہاتھ اور جو کچھ میں نے اس سے اپنی جان پر گناہ کیے ہیں، اے عظمت و بزرگی والے، ان بے شمار گناہوں کو معاف فرما دے۔ سجدہ کیا میں نے اس ذات اقدس کو جس نے پیدا فرمایا اور اس کی صورت بنائی، کان اور آنکھیں دیں۔ اس دعا کے علاوہ یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں مانگنا ثابت ہے۔ اللہم ارزقنی قلبا تقیا من الشرک نقیا لا فاجرا ولا شقیا۔ اے اللہ، مجھے ایسا پاکیزہ دل عطا فرما جس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، اور نہ بدکار ہو اور نہ بدبخت ہو۔ اے رب العزت، ہمیں اس رات کی برکتوں سے مستفیض فرما، اور ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے
جن کی مغفرت کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے، اور آنے والے سال میں جو زندگی عطا فرمائے وہ خیر و برکت اور نیکی کے ساتھ ہو، اور موت لکھی جا چکی ہو تو اے رب ذوالجلال ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ آنے والے ماہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور فیوز و برکات عطا فرمانا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔